ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی اور صدر زندگی ٹرسٹ معروف گلوکار شہزاد روئے، جو اس ٹرسٹ کے تحت متعدد سکولز چلا رہے ہیں۔ اس ٹرسٹ کے تحت چلائے جانے والے سکولز عوام میں مقبولیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں سے پاکستان کی قومی اسمبلی نے جسمانی سزا کو سکولوں میں جرم قرار دینے والا قانون منظور کیا، اور ان کی مثالی خدمات پر صدارتی ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد روئے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، میں نے تو اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کو کیا ٹکنگ بام کہا جائے؟ رائٹ ورڈ ہوگا کہ آپ کے 18 سال سے کم 40% بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا رہے، یعنی آپ ایک پوری جنریشن جو ہے وہ ان پڑھ لوگوں کی بنا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عادل۔ ایک تو آپ نے بہت زبردست ڈیٹا پورا بتایا جو سن رہا تھا میں، اور میرے لیے بھی انفارمیشن تھی کچھ اس میں سے۔ دیکھیں، میرے پاس ایک صاحب آئے تھے بہت پہلے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جب گورنمنٹ اسکولس ٹھیک کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ریئلی ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول ان دس کنٹری۔ اس وقت تھوڑی تعداد کم تھی جو بچے اسکول نہیں جا رہے تھے، تو میں نے کہا سر آئی ایم آلسو ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول ان دس کنٹری، بٹ آئی ایم مور ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر گوئنگ ٹو اسکولز ان دس کنٹری بیکاز دے ڈونٹ ڈیولپ اینی کریٹیکل تھنکنگ آفٹر 10 ایئرس۔ 10 سال بعد وہ اپنی زبان میں خط نہیں لکھ پاتے صحیح طریقے سے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسکول نہیں جا رہے بچے، وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو جا رہے ہیں ان کی کوئی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ کو یہ پتا ہے اس بات کا؟ تو یہ کتنی ڈینجرس بات ہے کہ جو جا رہے ہیں وہ سسٹم اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں یہ 2.5 کروڑ بچہ بھی اسی سسٹم میں چلا جائے اور پھر ڈراپ آؤٹ ہو جائے۔ پھر میں آپ کو ایک اور ریزن بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ملک میں پرائمری اسکول اس طرح سے ہے، اور پھر سیکنڈری اسکول پہ پیرامڈ بن جاتا ہے، تو ویسے ہی نیچرل ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وی نیڈ سیکنڈری اسکولز جو میں بہت زیادہ چاہیے۔ بٹ میرا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ریئل ایشوز ہے نا، بچوں کا اسکول نہیں جانا، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ بٹ اگر جو بچے جا رہے ہیں نا، اگر ان کو صحیح تعلیم مل رہی ہوتی، آپ سے اگر میں سوال کروں، آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، مجھ سے آپ چھوٹے ہوں گے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنی انوینشنز دیکھی آپ نے، کتنی ایجادات ہوئی ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے پاکستان میں؟ کوئی ایجاد یاد ہے آپ کو؟ پرہیپس نن نہیں، وہ ایک پانی والی گاڑی ہم نے ایجاد کی تھی، وہ پتہ نہیں پھر اس کا کیا ہوا۔ نن، I absolutely agree with you۔ یہ جو مسلم شاور ہے، یہ بھی ہم نے ایجاد نہیں کیا ہوا ہے۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کوئی ایجاد اس لیے نہیں ہے بیکاز پورے اسکول کے اندر جتنے بچے جا رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو سوال پوچھنے کی صلاحیت نہیں دی جاتی، وہ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، اسی وجہ سے جو زندگی ٹرسٹ نے، ہم نے کیوں گورنمنٹ اسکولز لینا شروع کیے 2006 میں؟ ہم نے کہا تھا ہم کبھی بھی ہزاروں اسکولز نہیں لیں گے۔ ہم نے صرف 2 گورنمنٹ اسکول، فاطمہ جناح اور خاتون پاکستان سے، اس ملک کی 8-10 پالیسیز کو امپیکٹ کیا۔ پھر جو دوربین کا ٹیچرز ٹریننگ کالج ہے، اس سے اب ہم سارے 150 ٹیچرز ٹریننگ کالجز کو امپیکٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آکسفورڈ کا پروگرام جو آنے والا ہے، دوربین اور آکسفورڈ کا۔ تو ہم نے ایک سائنٹیفک انٹرونشن کی اس ملک میں، جس کی وجہ سے یہ پالیسیز چینج ہونا شروع ہوئی۔ اب آپ دیکھیں ٹیچنگ اچھا شہزاد، مجھے بتائیے گا، ہم ابھی ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کوالٹی آف ایجوکیشن، اور obviously وہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ جو اسکول میں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈراپ آؤٹس بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ وہاں سے نکل رہے، مطلب ایون آپ اگر ہمارے پی ایچ ڈیز کو دیکھ لیں اور پھر ان کو کمپیریزن ان کا کریں انٹرنیشنل پی ایچ ڈیز کے ساتھ، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور اس پر میں آتا ہوں، آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو نیشنل ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے، اب شہباز شریف صاحب نے بھی لگائی ہوئی ہے، اور اس پر میری ان سے تفصیلی گفتگو بھی گزشتہ ہفتے ہوئی۔ انفیکٹ آپ سے جب صبح بات ہو رہی تھی تو اور اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے۔ یہ جو نیشنل ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کتنا فوکس رکھا جاتا ہے، اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان پہ کتنا فوکس رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، ایمرجنسی سے ایٹ لیسٹ ٹریگر ہوتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹس، اگر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم، بٹ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ بیچارے پرائم منسٹر اس کے اندر کیا کریں گے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹاپ پرائیویٹ سکولز ہیں، بھول جائیں گورنمنٹ سکول، لو فی پرائیویٹ سکولز، ٹاپ پرائیویٹ سکولز ہیں، اگر سپوز کر لیں وہ 8-10 ہیں، ان میں سے کتنے سکولز کے اندر کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میری خالہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو میں سوچتی ہوں میں بھی پڑھاؤں جا کر اسکول میں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ میں سوچتی ہوں کہ جا کے میں بھی ہارٹ سرجری کروں، برین سرجری کروں،
देखिए इस बात को समझने की जरूरत है, टीचिंग साइंस है। हमारे मुल्क में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो इसलिए कुछ नहीं सीख पाते और दुनिया में compete नहीं कर पाते, क्योंकि टीचिंग साइंस है। जब हर कोई पढ़ाने लग जाएगा, हर किसी की भर्तियां होना शुरू हो जाएगी, हर कोई सोचेगा कि तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि एक डिग्री प्रोग्राम लेकर एक टीचर बनता है, फिर टीचिंग लाइसेंस लेता है, फिर वो पढ़ा, जैसे जब भी पब्लिक सेफ्टी की बात आती है, डॉक्टर को लाइसेंस चाहिए होता है, ड्राइवर को लाइसेंस चाहिए होता है, पायलट को लाइसेंस चाहिए होता है, इंजीनियर को लाइसेंस चाहिए होता है, दुनिया में टीचर को भी लाइसेंस चाहिए होता है। बिकॉज ब्रेन डेवलपमेंट अगर आपको नहीं पता, तो आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आप नुकसान पहुंचाते। सिर्फ मैथ की कंटेंट जानने का मतलब नहीं है आप अच्छा पढ़ा लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा सीखता कैसे, क्या सिखाना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके सीखने का प्रोसेस टीचर को पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे बड़े सीरियस मसले हैं। इमरजेंसी मैं समझता हूँ इसको डाइवर्ट करके जो 150 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस है इस मुल्क में, जो इस मुल्क में हजारों की तादाद में टीचर्स हर साल दे सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल को, आई थिंक सबसे पहले उनको ठीक होना जरूरी है। फिर हमारी किताबों को ठीक होना जरूरी है, फिर हमारे सेकेंडरी स्कूल्स का बनना जरूरी है। देखिए ये 10-20 साल हमें लगेंगे इसको ठीक करने में। बट आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो बच्चा कल सुबह स्कूल जाएगा वो यही पढ़ रहा होगा, सबको बनाया मेरे खुदा ने पेड़ों पौधे शाख और पत्ते सबको बनाया। ये चेंज हम शुरू कर चुके हैं। जिंदगी ट्रस्ट इस मुल्क में सरकारी स्कूलों में तब्दीली लाना शुरू कर चुका हुआ है, और पूरे मुल्क में सिलेबस करिकुलम सब चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं ही चाहता हूं कि वो हमारी हेल्प करें और हम स्पीड अप करें इस प्रोसेस को। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत पहले जब वो पंजाब में होते थे, जब भी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है, एंड ही इज अ वेरी पैशनेट मैन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये बहुत ही एक साइंटिफिक मसला है, इसको पहले साइंटिफिकली देखना पड़ेगा, फिर पॉलिटिकली देखना पड़ेगा।